بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی اور بڑی بات یہ کہ موت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہم اسے اپنے ذہن سے دور رکھتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ اللہ کے منکر تو بہت پیدا ہوئے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی مذہب والا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم الینا ترجعون، موت کے بعد پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع الی اللہ، آخرت ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو آخرت ہے۔ ایک حقیقت تو سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اور دوسری حقیقت جو سب سے بڑی ہے اس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ 3 مرتبہ آئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اس سے مستثنیٰ نہیں رہے، رسول بھی اس سے مستثنیٰ نہیں رہے، اولیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اس سے مستثنیٰ نہیں رہے۔ بس وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یأتی علیہ من الموت، فرمایا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اتریں گے اس کے بعد ان پر بھی موت آئے گی، ان کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا، ان کو دفن کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے۔ حق بات تو یہ ہے کہ سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی بالآخر اس سے مستثنیٰ نہیں رہیں گے، بلکہ قرآن پاک میں ایک جگہ کہا گیا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ بھلا کون ہے جو ہمیشہ دنیا میں رہے گا؟ انتقال تو ہونا ہی ہونا ہے، آپ کا بھی ہونا ہے۔ انک میت وانہم لمیتون، اور پھر سورۃ الانبیاء علیہ میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، فرمایا ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر بھی، صحت دے کر بھی، دولت دے کر بھی، اور اولاد دے کر بھی، شہرت دے کر بھی، اور برائی کے ذریعے بھی آزماتے رہیں گے۔ کبھی تنگ دستی آئے گی، کبھی بے عزتی دے کر، کبھی بیماری دے کر، کبھی ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر ان امتحانوں کے بعد تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اور دوسری بڑی حقیقت جس پر بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں دوسرے مذاہب کے خاص طور پر کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جو اصل اور ابدی زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اور اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں سورۃ آل عمران میں آیت آئی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور فرمایا دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ دھوکہ کس طرح سے کہ وہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم سفر پر جا رہے تھے، تمہارے وہ کیا کہتے ہیں کہیں گھر تھا تمہارا،
کہیں اور گھر تھا، تم نے واپس آنا تھا اور پھر تم راستے میں ہی کسی ایسی دلچسپی میں گم ہو گئے کہ تم گھر بار ہی بھول گئے۔ یہ تو تمہارے عارضی سفر تھا تمہارا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، سو اس عارضی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ ویسے تو دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا وسعت الآخرہ، فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے تو قیامت والے دن آخرت میں اپنی زندگی میں وہی کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں بدلہ ملے گا۔ اس اعتبار سے اس دنیا میں یہ دنیاوی زندگی بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی کا چھوٹا سا پیریڈ بنایا ہے انسان کی وہ کیا کہتے ہیں روح میں کو جسم کی شکل دے کے کہ کون اپنے اعمال کو اچھا کرتا ہے کون برا کرتا ہے، تو یہ پیریڈ کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسانی شکل بنا کر، انسانی جسم دے کر اس روح کو، تو اس لیے خدا را اس میں مگن نہ ہو جائیں، اس کے ذائقوں میں کھو نہ جائیں، بلکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت پھر ثم الینا ترجعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف لوٹ کے آؤ گے، برا کیا ہوگا یا اچھا کیا ہوگا اس کا تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ زندگی کہاں پہ گزاری، جوانی کہاں پہ صرف کی، جو کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اپنی اولاد کی تربیت کیا کی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریے، آخرت کی تیاری کیجئے، اور پھر اپنی اولاد کو اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانے کے لیے ان کو بھی آخرت کی تیاری کروائیے، اور ان کو یہ باور کراتے رہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ادھر کمائیاں کرنا اور کامیابیاں سمیٹنا نہیں دنیا کی، بلکہ اصل ہمارا مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم اجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرمائے، مسجد نبوی میں موت آئے، آمین۔ اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی غشیوں اور بے ہوشیوں کے ٹائم اپنی خاص مدد فرمائے، اور ہمیں جنت کا منظر دکھاتے ہوئے موت دے دے تاکہ موت کی سختیوں کو ہم محسوس نہ کر سکیں، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔